السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وقرة عيوننا وراحة نفوسنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجأنا ومنجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم
ہے شہ بطحا تیرا سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا بہت عمدہ سبحان اللہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اور ذرا تڑپ کے بولیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے تو گھٹائے سے
گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، درود شریف اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناگ پاڑا بمبئی کے سنی مسلمانوں، کل میں نے قرآن عظیم کی آیات کریمہ اور چند احادیث مبارکہ آپ کو سنائی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار، ان کا مالک و مختار ہونا ثابت کیا۔ آج میں چند احادیث کریمہ اور آپ حضرات کو سنا کر آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات، یہ حقیقت بالکل واضح ہے
کہ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، اور سرکار ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ زور سے بولیے، کمزور عقیدہ ہو تو کمزوری سے بولیے گا، اب مضبوط عقیدہ ہے تو طاقت سے حضور مالک و مختار ہیں۔ اور جو سرکار کو مجبور محض سمجھتے ہیں وہ غدار ہیں، وہ غدار ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر بھی اسلام و ایمان پر اعتبار نہیں رکھتے۔ کل میں نے یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی آپ کو سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ سرکار میں آپ سے حدیثیں بہت سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلا دی، فبسطت ردائی، میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ملایا اور لب بھر کے اس چادر میں الٹ دیے اور ارشاد فرمایا غم رداءک، سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر ملا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر خود فرماتے ہیں فَضَمَمْتُهُ فِي صَدْرِي، سبحان اللہ، میں نے اپنی وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے سے چادر پاک کا لگنا تھا۔ فرماتے ہیں فَمَا نَسِيتُ قَطُّ شَيْئًا، سبحان اللہ، اس کے بعد جو کچھ بھی سرکار سے میں سنتا تھا کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی نہیں بھولا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث آج پھر سنا دی تاکہ وہ لوگ جو کل نہیں سن سکے تھے اس حدیث پاک کو سنیں، اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ سکیں۔ حدیث کا انداز دیکھیں، حضور نے فرمایا ہے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، تو چادر میں محسوس چیز دی جا سکتی ہے، غیر محسوس چیز نہیں دی جا سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ چیز کہ جس کی گٹھڑی باندھی جا سکے وہ تو چادر میں دی جا سکتی ہے، لیکن جس کی گٹھڑی نہ باندھی جا سکے، جو جسم نہ ہو، غیر جسم کو چادر میں نہ دیا جا سکتا ہے نہ بھرا جا سکتا ہے، پھر سرکار نے چادر انور کیوں پھیلوائی؟ حضرات تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا اختیار عطا فرمایا کہ وہ چاہے تو غیر محسوس چیز کو محسوس کر کے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بے شک، محسوس انداز میں عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی تھی، وہ سرکار کی چادر نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، اور دستے کرم چادر سے لگا یا نہیں لگا اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، مگر کیا کہنا، خالی ہاتھ کے انڈیل دینے ہی سے علم کا سمندر چادر میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کبھی اشارے ہی سے کام ہو سکتا ہے، بے شک، اشارے ہی سے کام ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے، سنگ اسود چومیے اور وہاں سے طواف شروع کیجئے، اگر ہاتھ لگ سکے آسانی سے تو ہاتھ لگا کے چومیے، اور اصل تو یہ ہے کہ منہ لگا کے بوسہ لے لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اگر کوئی بھیڑ بھاڑ کا موقع ہو
آسانی سے آپ نہ چوم سکیں تو زیادہ کوشش بھی مت کیجئے کہ خود تکلیف پائیں یا کسی کو تکلیف پہنچائیں، کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کعبے حرم کعبہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر اور ایک کا گناہ 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس تکلیف پہنچنے اور پہنچانے سے دور رہیے۔ تو پھر شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر چھڑی پاس ہو تو چھڑی لگا کے اسی کو چوم لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر اتنی دوری بھی اس پہ آپ نہ ہو اور زیادہ دور ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ کعبے شریف کے اس مبارک پتھر کی طرف اپنے ہاتھ کر دیجئے اور ہاتھوں کو ہی اپنے بوسہ ہاتھوں ہی کا لے لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ مطلب ہوا؟ یہ کیوں ہوا ایسا کہ جیسے ہی آپ ہاتھ کریں گے تو حجر اسود آپ کے سارے گناہوں کو چوس سبحان لے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ہاتھوں سے کام چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ ارے بولیے چلا کہ نہیں؟ یہ حجر اسود میں وہ طاقت اور وہ کشش ہے۔ آپ نے کبھی مقناطیس دیکھا ہے؟ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، تو دنیا کے کسی مقناطیس میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے حجر اسود میں رکھی ہے۔ بے شک کہ سبحان یہ اللہ۔ جسم کو کھینچتا ہے، لوہے کو کھینچتا ہے جو جسم ہے، اور حجر اسود ان کیفیات کو کھینچ لیتا ہے کہ جو آنکھوں میں ہے، دلوں میں ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھوں میں گناہوں کی کیفیات اور جراثیم میں ان کو چوس لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ مقناطیس کے کھینچنے کی بات اور ہے، اگر طاقت لوہے میں زیادہ ہے، وزن لوہے میں زیادہ ہے، تو مقناطیس لوہے کو نہیں کھینچ سکتا بلکہ خود ہی کھینچ جاتا ہے۔ جی۔ اور اگر لوہے کی طاقت کمزور ہے، اس کی زیادہ ہے، تو یہ کھینچ لے گا، تو یہ کھینچے گا یا کھنچ جائے گا۔ مگر حجر اسود کبھی کھنچتا نہیں ہے، ہمیشہ پہاڑوں جیسے گناہوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ اشارے سے کام چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ چل گیا۔ تو جب آپ کے ہاتھ امتی ہو کر اشارے سے کام چلا لیتے ہیں تو وہ تو نبی الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ بھر بھر کے ابو ہریرہ کی چادر میں لوٹ دیے تو کیوں نہ علم کا دریا بہنے لگے سبحان گا۔ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک علمی مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں مولانا سراج صاحب، یہ جب بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے جس پہ دستار بندی ہوتی ہے، ختم بخاری شریف ہوتا ہے، وہ حدیث پاک کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو کلمے جو زبان پہ جاری ہونے میں بہت آسان، اور میزان عمل جس میں اعمال تولے جائیں گے قیامت میں، اس ترازو میں بہت وزنی، بہت بھاری، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نزدیک بہت پیارے کلمے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، بحث کھڑی ہو جاتی ہے کہ اعمال قیامت میں تولے جائیں گے کہ نہیں تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے اختلاف کیا، اہل سنت نے فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو عوارض اور غیر عوارض کا یہ جھگڑا انہوں نے کھڑا کیا، لیکن ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ خدا پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ آراز کو جب چاہے جواہر میں تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ بے شک۔ دیکھو حجر اسود گناہوں کو کھینچ رہا ہے، تو کیفیات کو جب کھینچا جا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ تول بھی دے سکے، بے شک۔ تولنا چاہے تو تول دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ہاتھوں کے ذریعے علم دیا. دنیا کا کوئی بھی دانشمند، کوئی عقل مند، کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر، کوئی بڑے سے بڑا سیاسی، کوئی بڑے سے بڑا علم والا، کوئی بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا علامہ فہامہ کسی کو علم ہاتھ سے نہیں دے سکتا، بے شک کسی کو بھی علم لب بھر بھر کے نہیں دے سکتا، مگر یہ خصوصیت ہے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ جس کو چاہے زبان سے علم عطا فرمائے اور جس کو چاہے ہاتھ سے عطا فرمائے اور جس کو چاہے تو نگاہ کرم سے مالا مال سبحان فرما اللہ دے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. لگا لیا کرو نعرہ، کوئی منع ہے نعرہ لگانا؟ بھی اس پہ ہی پابندی ہے، 10 بجے کے اندر اندر تو سب کچھ کر سکتے ہو. نعرے تکبیر، آواز سے لگائیے بھائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خطیب اہل سنت، ذکر شہید اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے ایک چیز اور میں عرض کر دوں، یہ سب میرے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم کا فیض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حدیث پاک کی سمجھ اللہ عطا فرماتا ہے، اس میں بات پیدا ہوتی ہے. دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علم عطا فرمایا ہاتھوں سے اور دیا چادر میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی اور سینے کے ذریعے علم پہنچا، اور قوت حافظہ جو دماغ میں ہے وہ مضبوط ہو گئی. سبحان اللہ سبحان حافظہ اللہ. مضبوط ہو گیا، کبھی نہیں بھولے. سبحان اللہ. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم اہل ایمان کے نزدیک دل علم کا اصل مرکز ہے، بے شک علم کا مرکز دل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی تو ان کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا فیض یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1,13,000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں. سبحان اللہ. تنہا حضرت ابو ہریرہ سے اتنی حدیثیں کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہوئی. یہ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ اتنی حدیثیں کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہوئی. کیوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قوت حافظہ ملی تھی وہ سرکار کی خاص نگاہ کرم تھی. بے شک سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ حضور نے ہاتھوں سے علم دینے کا طریقہ اختیار فرمایا تو کیا کبھی ایسا اور بھی ہوا ہے کہ کسی اور نے بھی اس طریقے سے علم دیا ہو؟ تو آئیے حدیث کی سیر کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار جل مجدہ کو بہترین انداز میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین انداز میں دیکھا. قال فیما یختصم الملأ الاعلی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ سبحان تو اللہ. دیکھیے حضور 7 آسمانوں سے صرف اوپر نہیں تھے بلکہ عرش اعظم سے بھی بہت اوپر تھے، لامکان میں تھے. اللہ جانے کہاں تھے، جہاں کہاں کا بھی گزر نہیں وہاں تھے. سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ. وہاں کا بھی گزر نہیں وہاں. بے شک سبحان اللہ. کوئی کیا بتائے کہ کہاں تھے، نہ کہاں کا وہاں ذکر، نہ یہاں کا ذکر، نہ وہاں کا ذکر. ارے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کوئی بتائے کدھر گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بتائے کہاں تھے، کہاں وہاں جہاں کا ذکر ہی نہیں.
تو اب حضور قرب خاص الہی میں تھے، ہر فرشتہ عرش اعظم سے نیچے ہی ہے، کوئی اوپر نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے جب پوچھا میرے پیارے حبیب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، تو فرشتے تو سب آسمانوں ہی میں تھے، یہاں ملین عرش تھے، یہاں ملین کرسی تھے، وہ سب عرش سے نیچے ہی نیچے تھے، اور عرش کی موٹائی کوئی بیان نہیں کر سکتا کتنی ہے جی ایک آسمان کی موٹائی 500 برس کا راستہ، اللہ پھر دوسرے آسمان کی موٹائی، پھر تیسرے کی موٹائی، پھر ان کی وسعتیں، اور سب سے زیادہ موٹائی عرش اعظم کی ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کتنا موٹا ہے وہ عرش اعظم، مگر مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے قرب خاص میں فرشتوں کی بولی سن رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ طلب کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مدینہ شریف تو صرف 4 گھنٹے کا راستہ ہے ہوائی جہاز سے، تو جب عرش اعظم کے بہت اوپر سے مصطفیٰ عرش اعظم سے نیچے کی بات سن سکتے ہیں، تو مدینہ شریف سے بمبئی والوں کی بولی کیوں نہیں سن سبحان اللہ سکتے؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اہل سنت۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ کمزوری سے نہ بولو، زور سے بولو، بار بار کہنا پڑے گا آپ کو، اور طرف کے بولیے سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آ گئی، میں نے عرض کر دی کہ حضور نے جب یہ سنا کہ اللہ پاک پوچھتا ہے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، تو سرکار نے یہ عرض نہیں کیا مالک و مولا میں تو سن ہی نہیں رہا ہوں، مجھے کیا خبر، بلکہ عرض کیا انت تعلم انت اعلم، اے مالک و مولا تو خوب جانتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ جب یہ عرض کیا تو خوب جانتا ہے، اب اس سلسلے میں اور بھی حدیث ہیں، وہ کسی اور تقریر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اتنا جب کہا تو خوب جانتا ہے، تو اب سرکار فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَانَ مِلْهِ بَيْنَ صَدَيْهِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، اور اس نے اپنے قدرتی ہاتھ کی ہتھیلی میرے شانوں کے درمیان رکھ دی، تو دست قدرت کی ہتھیلی جب شانہ مصطفیٰ کے درمیان رکھی گئی، تو سرکار فرماتے ہیں آگے کی بات خود حضور ہی کے الفاظ میں سنیے، ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دست قدرت کی ہتھیلی کر رکھنا تھا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا، اور جو 7 زمینوں میں ہے وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب حضور نے جان لیا، آسمانوں اور زمینوں کا سارا علم حضور کو ہو گیا۔ حضور فرما رہے ہیں میں نے جان لیا، وہابی نے انکار کیا اور ہم اہل سنت نے مان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے جان لیا، ہم اہل سنت نے مان لیا، مان لیا، زور سے بولو مان لیا۔ مان لیا۔ اچھا یہاں بھی دیکھیے، یہ حضور نے ہاتھوں سے جو علم دیا حضرت ابو ہریرہ کو، یہ کس کی تعلیم سے دیا؟ یہ اللہ پاک کی سنت پہ حضور نے عمل کیا۔ سنت الہی یہ کہ اس نے اپنے حبیب کو دست
قدرت سے علم دیا، اور سنت مصطفیٰ یہ کہ ابو ہریرہ کی چادر اپنے ہاتھوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کا اختیار ہے، جس طرح جسے جو چاہیں جیسی چاہیں عطا فرما دیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی عطائیں بھی بے مثال ہیں اور انداز عطا بھی بے مثال ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوب سمجھ رہے ہیں آپ؟ خوب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اب کیا کچھ ہے؟ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ کرم میں کیا کچھ ہے. تو سنیے، اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی فرس ابلق. سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے چت قبر گھوڑے پہ سوار ہو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. چت قبر گھوڑے پہ سوار ہو کر جب میرے پاس جبرائیل آئے، علیہ قطیفۃ من سندس. اس گھوڑے کے اوپر سندسی دوشالہ پڑا ہوا تھا، بڑا بہترین دوشالہ ریشمی پڑا ہوا، یعنی وہ دوشالہ گھوڑے پر تھا، گھوڑے کو سجا کر لایا گیا تھا، اور حضرت جبریل امین اس دوشالے پر تشریف فرما تھے. سبحان اللہ اکبر. یہ گھوڑا کون سا ہوگا؟ جبریل جو لے کے آئے وہ لگتا ہے ایسا کہ جنتی گھوڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی دوشالہ اس پر پڑا ہوا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس شان کے ساتھ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کنجیاں تھیں، وہ کنجیاں لے کے آئے تھے. فرماتے ہیں سرکار فوضعت فی یدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنجیاں زمین کے خزانوں کی کنجیاں تھیں، حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی اور سرکار نے وہ کنجیاں لے لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر بات ہے کہ کنجی جس کے پاس ہوتی ہے تالا وہی کھولتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور یہ امام الوہابیہ بھی تقویۃ الایمان میں لکھ کے مر کے مٹی میں مل گیا کہ کنجی جس کے پاس ہوتی ہے قفل وہی کھولتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب قفل وہی کھولتا ہے جس کے پاس کنجی ہوتی ہے. اب زمین کے خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں، تو مصطفیٰ خزانوں کے مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار مالک کونین ہو گئے، خزانوں کے مالک ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ خزانوں کے مالک ہیں. تو ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرمائیں، خدا کا انعامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دو عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت بمقالید الدنیا
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. سبحان اللہ. ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں. ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض. سبحان اللہ. فرمایا کہ مجھے ساری زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں. الفاظ حدیث مختلف ہیں مگر مضمون سب کا ایک ہے. کسی میں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں, کسی میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا اوتیت الکنزین الاحمر والابیض. مجھے سرخ اور سفید دونوں قسم کے خزانے دے دیے گئے. اب کوئی سرخ خزانہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے پاس نہ ہو, کوئی سفید خزانہ ایسا نہیں کہ جو مصطفیٰ کے پاس نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ سیاہ و سفید کے مالک بنا دیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں اپنی پیاری بیوی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو زور سے, ثواب ملے گا, سبحان اللہ ثواب ملے گا. اے عائشہ لو شئت اگر میں چاہوں سبحان اللہ لصارت معی جبال الذهب تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے ان احادیث کریمہ پر. میں بہت جلدی جلدی آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سنا دوں. جی. اے عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. سبحان اللہ. کوئی سوچے گا اپنا تو نہیں, بیگانہ ہی سوچ سکتا ہے, ادھر کا نہیں ادھر کا سوچ سکتا ہے, سنی نہیں ٹنی سوچ سکتا ہے کہ صاحب پہاڑ کیسے چل سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. بے ایمان سوچ سکتا ہے. تو سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو منجمد چیزوں کو چلا دیں, وہ چاہیں تو کیسے ہی جمی ہوئی چیز ہے اسے چلا دیں. دیکھیے آئیے سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, اعرابی تھا, غیر مسلم تھا, مشرک تھا. وہ حضور کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے. تو کہنے لگا دیکھیے وہ جو درخت دور نظر آ رہا ہے اگر آپ اسے بلا لیں یہاں وہ آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا, آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. سبحان اللہ. توجہ ہے, خوب سمجھ رہے ہیں نا آپ. اب یہ دیکھیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا. اچھا حضور کی بات تو ابھی بتاؤں گا. دیکھنا یہ کہ وہ مشرک تھا مگر پھر بھی اس کا اتنا اعتقاد ضرور تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا اختیار درختوں پر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. وہ درختوں کو بھی چلا سکتا ہے. یہ مشرک ہونے کے بعد بھی وہ مانتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ضرور بلا لیں گے اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو نہیں بلا سکیں گے. سبحان اللہ. اور وہاں بھی اتنا بھی نہیں مانتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس سے بھی پرلے درجے کا ہے. بے شک. اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا مگر اتنا سمجھتا تھا اور مانتا تھا کہ نبی ہوتا ہے جو بھی وہ درختوں کو بلا سکتا ہے, اس کا اختیار درختوں پر بھی چل جاتا ہے.
جبھی تو اس نے کہا تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں کو بلانے کے لیے آیا ہوں، درختوں کو بلانے کے لیے نہیں آیا. یہ حضور نے نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے اس کا کیا اختیار، میں تو بے اختیار ہوں، میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں بلا لوں تو ایمان لے آئے گا. بولا ضرور لے آؤں گا. تو اب میرے سرکار نے درخت کو بلایا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا اے عربی تو ایمان لے آئے گا. کہا ہاں. فرمایا جا تو ہی چلا جا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جا تو ہی چلا جا. تو ہی چلا جا اور جا کر اس درخت کو بلا کے لے آ. تو کہنے لگا میں کیسے بلا سکتا ہوں. اس کو اچنبھا ہو گیا کہ وہ تو یہی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بلا سکتے ہیں. اب حضور نے فرمایا جا تو بلا کے لا. تو حیرت میں پڑ گیا کہ میں کیسے بلا سکتا ہوں. تو فرمایا میں بات بتاؤں، تو جا کر اس درخت سے صرف اتنا کہہ دینا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، مجمع میں کوئی آدمی ایسا ابھی تک جھیلا نظر نہیں آیا جسے نعرہ لگانا آتا ہو؟ یا رسول اللہ. ایک ہے ماشاءاللہ، ایک ہے. اچھا ہیں بھتیرے؟ تو کہاں ہیں وہ چھپے ہوئے بھتیرے؟ ارے یہ تو اوپن ہے، کھلے ہوئے ہیں. یہ چھپے ہوئے کہاں ہیں؟ نہیں یہ کہاں منع کر رہے ہیں. اچھا دیکھو حضرات، سرکار نے فرما دیا کہ تو کہہ دینا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے. سبحان اللہ. وہ جانے کو تو چلا گیا مگر دل دک دک کر رہا ہوگا کہ کیسے آئے گا میرے کہنے سے کیسے آئے گا. گیا، چاروں ناچار جانا ہی تھا. اور جانے کے بعد اس نے اس درخت سے کہا کہ درخت تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سننا تھا کہ درخت کی کیا حالت ہوئی وہ سنیے. حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو سناؤں. فجاءت تخط الارض. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ. تو وہ درخت حضور کی بارگاہ میں زمین کو پھاڑتا ہوا حاضر ہو گیا. اب یہ رسول کا اختیار صرف درخت پر ہی نہیں چلا بلکہ زمین پر بھی چل گیا کہ درخت کیسے آ جاتا اگر زمین پھٹتی نہ چلی جاتی. سبحان اللہ سبحان اور نہ اللہ سبحان صرف اللہ. زمین پر اختیار چلا بلکہ مصطفیٰ کا اختیار اس کافر کے دل پر بھی چل گیا. ادھر پیڑ آیا اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے حبیب کے قدموں میں سر رکھ دیا. وہ سجدے میں گر گیا، پیڑ سجدے میں گرا اور زبان سے پکار رہا ہے پیڑ بھی، اور ادھر سے وہ مشرک بھی پکارنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت. واہ 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 واہ. دیکھیے یہ ہے، لگا نہیں کہ آپ لوگ ٹھوس سنی ہے ٹناٹن. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آج ادھر کے تیز ہیں تو ادھر کے کچھ کمزور ہیں. وہ پیچھے والے تو سوچ رہے ہیں کہ سارا فرض آگے والے ہی ادا کر رہے ہیں. تو حضرات پہلے کے کافر حضور کا اختیار دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، اور آج کے جدید دور میں کلمہ پڑھ کر لوگ بے ایمان ہو رہے ہیں، حضور کا اختیار نہیں مانتے. وہ تو مجبور تھے. مجبور تو ہے، تیرا باپ ہے مجبور. رسول پاک کائے کو مجبور ہوئے؟ ان کی تو یہ شان ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث المدد یا غوث زندہ باد زندہ باد اعلی حضرت اعلی حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ. انہیں بہت لمبا نعرہ یاد ہے. جی واہ 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 واہ. ہیں؟ ہاں اس کا آدھا کرو. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا. میرے ساتھ پڑھو مل کے. گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو پیڑ آ گیا حضور کے اختیار سے کہ نہیں آ گیا؟ ارے بولیے بولیے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جب پیڑ حضور کے اشارے سے اور بلاوے سے زمین پھاڑتا ہوا چل کے آ سکتا ہے تو حضور چاہتے تو پہاڑ بھی حضور کے ساتھ ساتھ چل سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منافق کا شک دور ہوا کہ نہیں ہوا؟ منافق کا شک اللہ کرے دور ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے اگر میں چاہتا اگر میں چاہتا. یہ میں جو زور دے رہا ہوں اگر میں چاہتا اس پر بھی غور کیجئے کیوں میں کہہ رہا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا لو شاء اللہ اگر خدا چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. یہ نہیں فرمایا سرکار نے بلکہ فرمایا لو شیتو اگر میں چاہتا. سبحان اللہ. اگر خدا چاہے سونے کے پہاڑ چلیں. یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر خدا چاہے تو میرے ساتھ بھی پہاڑ چلیں. خدا چاہے میرے ساتھ دیوار بن کے سونے کی چل دے. تو خدا کی قدرت میں تو سب کچھ ہے ہی. اس لیے حضور نے اپنے اختیار تام کو ظاہر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو سب کچھ ہوتا ہی ہے. اے لوگوں خدا نے مجھے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہر پہاڑ سونے میں ڈھل جائے اور میرے ساتھ چلنے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت. یہ شان ہے ہمارے سرکار کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے مولا کی ہے سبحان اللہ بس شان عظیم. اعلی حضرت پکار اٹھے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. جانور بھی کرے جن کی تعظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کے ایک ایک شعر میں کئی معجزے جی جمع ہے. جی. سبحان اللہ. ایک اونٹ بگڑ گیا. اونٹ جب باولا ہو جائے تو بہت خطرناک ہوتا ہے. ایک مرتبہ منہ پھیلائے اور کھوپڑی اتار کے لے جائے. بہت خطرناک ہوتا ہے. بگڑ گیا اونٹ اور ایک باغ میں پہنچ گیا. باغ کی چہار دیواری تھی.
اونٹ والا اونٹ کے سامنے جانے کی ہمت نہ کرے. وہ صحابی تھے. ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ غمگسار ہمارے سرکار ہیں, سبحان اللہ. مشکل کشا ہمارے آقا ہیں, لہذا ہر دکھ درد حضور کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے. تو اونٹ والے نے عرض کیا سرکار میرا اونٹ بگڑ گیا, سبحان اللہ. اونٹ میرا بگڑ گیا. تو سرکار نے ان سے بھی نہیں فرمایا تو پھر میں کیا کروں, اونٹ تیرا وہ بگڑ گیا تو میں کیا کروں, یہ نہیں فرماتے ہیں سرکار, بلکہ ارشاد فرمایا چلو. اب سرکار تشریف لائے. اب اتنا خطرناک اونٹ, جیسے ہی اس نے سرکار کو دیکھا تو دوڑنے لگا, حضور کی طرف آنے لگا. صحابی کہنے لگے دیکھیے سرکار وہ آ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں آ گیا, تمہیں کیا فکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غم نہ کرو. دوڑا دوڑا اونٹ حاضر بارگاہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور اونٹ نے کیا کیا, اپنا سر قدم پاک مصطفیٰ پہ رکھ دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کچھ بڑبڑانے لگا. اونٹ بولنے لگا, سرکار سننے لگے. جب اونٹ اپنی بپتا کہہ کے خاموش ہو گیا تو میرے سرکار نے فرمایا کہ میرے جانثار صحابی سن, یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو چارہ کم دیتا ہے لقلت العلف و کثرت العمل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. ایسا مت کرنا, کام کم لینا, چارہ پیٹ بھر کے دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لے جا. پکڑ کے سرکار نے دے دیا, لے جا. سبحان یہ اللہ. حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود جی. ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سنیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. سبحان اللہ. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم. سبحان اللہ. جانور بھی کریں جن کی تعظیم. اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل انشاءاللہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پتھر بھی ادب سے سلام کرتے ہیں, وہ حدیث انشاءاللہ